بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو آج لاکھوں کا نسخہ بتاؤں؟ تو یہ نسخہ حاضر ہے۔ یہ نسخہ جو کہ گردے کی پتھری کے لیے ہے۔ آج کل آپ حضرات کو علم ہے کہ گردے کا معاملہ بہت سیریس معاملہ ہے۔ گردے کی پتھری اور گردے میں درد کے لیے یہ نسخہ اکثر تر ہے۔ اس نسخے میں تھوڑی سی محنت ہے۔ حکمہ حضرات جانتے ہیں کہ جس نسخے میں جس قدر محنت ہوتی ہے وہ نسخہ اس قدر کارآمد ہوتا ہے۔ یہ نسخہ بنیادی 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے یہ کلونجی ہے۔ کلونجی آپ نے 2 کلو لے لینی ہے۔ اس کے بعد بھلاواں ہے، سنگ یہود ہے اور سنگ سرمائی ہے۔ بھلاواں، سنگ یہود، سنگ سرمائی یہ تینوں 50-50 گرام یعنی ایک چھٹانگ لے لینے ہیں۔ کلونجی آپ نے 2 کلو لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 عدد کبوتر بھی لے لینا ہے۔ یہ دیکھیں، ہم نے 1 عدد کبوتر بھی لے لیا ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ ایک ہانڈی لے لینی ہے جس کے اندر یہ دوا بنائی جائے گی اور پکائی جائے گی۔ تو چلو چلتے ہیں ہانڈی کی طرف۔ ہاں تو دوستو، اس کے بعد آپ نے ایک ایسی ہانڈی لے لینی ہے اور اس کے علاوہ یہ مٹی لے لینی ہے۔ اس طرح کی مٹی ہو، چکنی مٹی ہو اور یہ ملتانی مٹی بھی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بوری کے ٹکڑے بھی لے لینے ہیں۔ یہ بوری آتی ہے آلو پیاز کی، تو اس کے یہ ٹکڑے لے لینے ہیں۔ سب سے پہلے اس مٹی کو اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے۔ مٹی کو کوٹنے کے بعد یہ دیکھیں، اس ہانڈی میں ہم نے ایسے تار باندھی ہے، یہ ایسے رنگ نما ایسے تار ایسے باندھ دینی ہے اور یہاں پہ بھی ایسے رنگ باندھنی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تاریں باندھ دینی ہیں اس طرح سے۔ ابھی ہم مزید بھی تاریں یہاں پہ باندھیں گے، لیکن فی الحال یہ باندھی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے سے ہانڈی لینی ہے، اس پہ تاریں باندھنی ہے اور مٹی کو کوٹ لینا ہے۔ ہاں تو دوستو، ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، ہم نے اس مٹی کو چھوڑ دیا تھا، ابھی نرم ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا مزید پانی ڈال کے ہم نے ابھی بھی اس کو جو ہے نا گوندھ لیا ہے۔ اس نے مزید بھی پانی خشک کر لیا تھا، تقریباً 1 لیٹر کے قریب ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے۔ جیسے ہی ہم نے پہلے چھوڑا تھا تو یہ خشک ہونے لگی تھی، جو اس کے اندر تھوڑے مٹی ثابت تھی تو اس نے پانی چوسنا شروع کر دیا۔ ابھی یہ مٹی بالکل نرم ہو گئی ہے۔ ابھی ہم اس ہانڈی کے اوپر اس کا لیپ کریں گے کہ اس طرح آہستہ آہستہ ہم نے اس کے اوپر لیپ کرنا شروع کرنا ہے۔ اس طرح آپ لیپ کرتے جائیں، یہاں سے لے کر نیچے اوپر سارا لیپ کرنا ہے۔ ہاں تو دوستو، یہ دیکھیں، تقریباً ہم نے جو ہے نا اس کے اوپر لیپ کر لیا ہے۔ ابھی جو جگہ تھوڑی رہتی ہے اس کو ابھی مکمل کر دیں گے ہم لیپ۔ ساری ہانڈی کے اوپر ہم نے اسی طرح لیپ کر لینا ہے۔ جی ابھی یہ مکمل طور پر لیپ ہو چکا ہے۔ دیکھیں، اس کو الٹا کر کے رکھا ہے، الٹا کر کے آپ نے رکھنا ہے، الٹا کر کے سارا لیپ کر دیں۔ لیپ کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیں تاکہ یہ اچھی طرح سے سوکھ جائے۔ ہاں تو دوستو، آپ نے ہانڈی دیکھ لی، اسی طرح آپ نے ہانڈی کو لیپ کر دینا ہے۔ لیپ کرنے کے بعد چھوڑ دینا ہے تاکہ ہانڈی اچھی طرح سے سوکھ جائے۔ اس کے بعد آپ کو جو ہم نے کبوتر دکھایا تھا اس کبوتر کو آپ نے سب سے پہلے ذبح کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں، ہم نے یہ کبوتر ذبح کر لیا ہے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کبوتر جو ہے وہ جنگلی کبوتر ہو، اس کو ذبح کر لیں۔ ہم نے یہ دیکھیں ذبح کر لیا ہے۔ پھر اس کے پیر نوچ لینے ہیں، اس کی آپ نے کھال نہیں اتارنی ہے، اس کے جو پیر ہوتے ہیں اوپر سے سارے نوچ لینے ہیں۔ سارے نوچ لینے کے بعد اس میں ہم یہ تینوں چیزیں اندر ڈالیں گے کبوتر کے اندر۔ سنگ سرمائی تھا، سنگ یہود اور بھلاواں، یہ تینوں چیزیں ہم کبوتر کے اندر ڈالیں گے۔ یہ تینوں ہی چیزیں ہم نے مکس کر لی ہیں، بھلاواں ہے، سنگ سرمائی اور سنگ یہود۔ یہ تینوں چیزیں ہم نے کبوتر کے اندر ڈالنی ہے۔ یہ دیکھیں، کبوتر کا ہم نے پیٹ چاک کر لیا ہے اور اندر کا جو بھی سارا سامان ہوتا ہے، ہتھیلیاں وغیرہ، وہ ہم نے نکال کے پھینک دی ہیں۔ اب آپ نے یہ دوائی اس کبوتر کے اندر ڈالنی ہے، اس طرح سے یہ ساری دوائی اس کے اندر ڈال دینی ہے۔ آہستہ آہستہ ڈالتے اندر کرتے جائیں۔
آہستہ آہستہ تھوڑا آگے دبائیں گے، دوائی آگے جائے گی، یہاں تک دوائی آ جائے۔ یہاں تک دوائی کو ڈال کے اسے اچھی طرح سے بھر لینا ہے۔ جی تو یہ دیکھیں ہم نے دوائی اس کے اندر ڈال دی ہے۔ کبوتر تھوڑا چھوٹا تھا، آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ کبوتر تھوڑا بڑا ہو۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی دوائی ڈال دی ہے، اور یہ یاد دیکھیں یہاں پہ ساری بھر گئی ہے، یہاں پہ بھی ڈال دی ہے، اور یہ دوائی دیکھیں نا بالکل فل کر دیا اس کو۔ ابھی اسے بالکل ساری جو تینوں دوائیاں تھیں 50-50 گرام اس کے اندر بھر کے ابھی اس کو یہاں پہ ٹانکے لگائیں گے سوئی اور دھاگے سے۔ ہم نے یہ سوئی اور دھاگا لے لیا ہے، اس سے ابھی ٹانکے لگائیں گے تاکہ یہ دوائی جو ہے وہ باہر نہ گرے۔ جی الحمدللہ دیکھیں ابھی مکمل طور پہ ہم نے اس کے اندر تینوں دوائیاں 50-50 گرام ڈال کر ایسے سلائی کر دیا ہے، سوئی دھاگے سے دے کے بند کر دیا ہے۔ دوائی تھوڑا زیادہ تھی، کبوتر چھوٹا تھا، میں نے زور سے دبایا، دیکھیں یہاں تک دوائی آ گئی، یہاں تک دوائی نکل آئی ہے۔ اسی طرح آپ نے دوائی بھی ڈال دینی ہے۔ دوائی ڈال کے اب جو ہے اس کبوتر کو ہم واپسی چلتے ہیں اسی ہانڈی کی طرف، جس ہانڈی کو ہم نے لیپ کیا تھا مٹی کا لیپ کر کے سکھانے کے لیے رکھا تھا۔ چلتے ہیں اس ہانڈی کی طرف۔ ہاں تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہانڈی تقریباً خشک ہو چکی ہے، جس کو ہم نے لیپ کیا تھا، یہ تقریباً آدھے سے زیادہ خشک ہو چکی ہے۔ اب ہم اس میں کلونجی ڈالیں گے۔ یہ جو کبوتر ہم نے لیا ہے اس کو ہم اس کلونجی کا نقدہ دیں گے۔ 2 کلو ہم نے کلونجی لی تھی، 1 کلو کلونجی ہم اس کے نیچے ڈالیں گے اور اوپر پھر کبوتر رکھیں گے، پھر 1 کلو کلونجی اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ یہ جو ہم نے کلونجی 1 کلو لی تھی، جی اس میں یہ 1 کلو کلونجی ہے، یہ ساری کلونجی اس کے اندر ڈال دینی ہے۔ اندر ڈال دینے کے بعد دیکھیں اسے سیدھا کر لیں، 1 کلو نیچے ڈالنی ہے، اور یہ بیچ میں یہ ہم نے کبوتر رکھ دیا، اس کے اندر ہم نے دوائی ڈالی تھی۔ 1 کلو کلونجی کا نیچے نقدہ آ گیا ہے۔ اب 1 کلو کلونجی ہم مزید اس کے اندر ڈالیں گے۔ یہ 1 کلو ہم نے اور بھی لی ہے کلونجی، یہ بھی کھول کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ جی اب یہ دوسرا کلو کلونجی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے۔ کبوتر کو بیچ میں رکھنا ہے، 1 کلو کلونجی اوپر ڈالنی ہے اور 1 کلو کلونجی نیچے ڈالنی ہے۔ کلونجی ثابت ڈالنی ہے، پسائی نہیں کرنی ہے، ثابت ہے آپ کلونجی اس کے اندر ڈال دیں۔ ایسے اچھی طرح سے کبوتر کو ڈھانپ لیں تاکہ کبوتر جو ہے اوپر نظر نہ آئے۔ دیکھیں 1 کلو کلونجی ہم نے اس کے اوپر ڈال دی ہے۔ جی یہ دیکھیں ہم نے کبوتر کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیا ہے کلونجی کے نقدے کے اندر۔ 1 کلو نیچے دی تھی اور 1 کلو اوپر بیچ میں کبوتر رکھ دیا ہے۔ اسی طرح آپ نے 2 کلو کلونجی اس ہانڈی میں ڈال کے اوپر یہ ڈھکن دے دینا ہے۔ ایسا کوئی ڈھکن لے لیں جو اچھی طرح اس کے اوپر فکس آ جائے، ڈھکن اپنے صحیح لینا ہے۔ اب دیکھیں یہ ڈھکن اس کے اوپر آ گیا ہے۔ اب ہم اس ڈھکن کے اوپر جو ہے گوندا ہوا آٹا لگائیں گے۔ یہ گوندا ہوا آٹا ہے، اس طرح سے آپ نے بنا لینا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہم اس ڈھکن کی سائڈوں پہ لگائیں گے تاکہ جب یہ دوائی پک جائے، اس کے اوپر ہم نے مٹی کا لیپ بھی کرنا ہے تاکہ جب دوائی پکنے کے بعد ہم وہ مٹی کھولیں گے وہ مٹی دوائی کے اندر نہ جائے۔ بس اسی غرض سے ہم یہ آٹا اس کے ڈھکن کی سائڈوں پر لگا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کے ڈھکن کی سائڈ میں یہ آٹا لگا دینا ہے۔ ایسے ساری چاروں طرف اچھی طرح سے مکمل طریقے سے آپ نے یہ آٹا اس کے اوپر لگا لینا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھیں چاروں طرف آٹا اچھی طرح سے لگا لیا ہے، ڈھکن کے چاروں سائڈ گولے میں ہم نے لگا دیا ہے آٹا تاکہ اس کے اندر مٹی نہ جائے اور اس کی جو بھاپ ہے وہ بھی باہر نہ نکلے۔ اب ہم اس کے اوپر
مٹی لگائیں گے، وہی مٹی جو ہم نے پہلے اس ہانڈی کو لگائی تھی، لیپ کیا تھا، وہی مٹی ہم اس کے اوپر، اس کی سائڈوں کے اوپر لگائیں گے۔ اس طرح سے آپ نے ساری سائڈوں کے اوپر مٹی لگا لینی ہے، یہ دیکھیں اسی طرح سے مکمل اسے اچھی طرح سے لیپ کر کے اس کے ڈھکن کو بند کر دینا ہے۔ جہاں جہاں سائڈوں سے لیپ رہتا ہے وہاں پر لیپ کر کے اسے ہم اچھی طرح سے بند کر لیں گے۔ آہستہ آہستہ آپ نے سارے ڈھکن کے اوپر لیپ کرتے جانا ہے، یہ دیکھ لیں اسی طرح لیپ آپ کرتے جائیں۔ اچھی طرح سے ساری ہانڈی کی ڈھکن کو جو ہے نا مکمل طور پہ بند کر لینا ہے۔ مٹی بہت چکنی ہے، ہم نے اس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ روئی بھی ڈالی تھی، اور وہ بوری کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ بھی ڈالے تھے، اور ابھی تو مٹی کو بہت ٹائم ہو گیا ہے، یہ بہت نرم بھی ہو گئی ہے اور بہت چکنی بھی ہو گئی ہے۔ جہاں جہاں لیپ رہتا تھا وہاں بھی لگا دیں گے، اور ساری ہانڈی کو ہلکا ہلکا لیپ ایک مرتبہ اور بھی لگا لیں گے، تھوڑا تھوڑا سا ہاتھ لگا دیں گے تاکہ یہ جو تھوڑی تھوڑی دھاڑیں آ گئی ہیں یہ صحیح ہو جائیں گی۔ مکمل ہانڈی کو لیپ ہو چکا ہے، دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے ساری ہانڈی کو لیپ کر دیا ہے۔ اب یہ مکمل طور پر گلے حکمت ہو گئی ہے۔ اب ہم نے اسے چھوڑ دینا ہے سوکھنے کے لیے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس نسخے کے اندر تھوڑی سی محنت ہے، اور جس قدر اس کے اندر محنت ہے اس قدر اس کے فائدے بھی ہیں۔ آگے چل کے ہم آپ کو ان کے فائدے کو اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ اب آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے اچھی طرح سے سوکھنے کے لیے، اور آپ نے 3-3.5 فٹ کا گڑھا کھود لینا ہے، جس میں تقریباً 1.5 من کی جو بوری ہوتی ہے اوبلوں کی وہ آ جائے، اتنا گڑھا کھودنا ہے۔ تقریباً آپ نے 3.5 فٹ کا گڑھا کھود لینا ہے۔ اس کے بعد جب یہ سوکھ جائے گا، مکمل یہ ہانڈی سوکھ جائے گی، پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہاں تو دوستو یہ دیکھیں ہم نے تقریباً 3 فٹ کا گڑھا کھود دیا ہے، اور یہ ہانڈی ہے، یہ ہانڈی بھی دیکھیں تقریباً خشک ہو گئی ہے، مکمل سوکھ چکی ہے۔ اور یہ ہم نے 3 فٹ کا جو گڑھا کھودا ہے، اب اس میں آدھے اوبلے ہم نیچے ڈالیں گے، پھر ہم نے یہ ہانڈی رکھنی ہے، پھر اس کے اوپر پھر سے جو ہے وہ اوبلے ڈالنے ہیں۔ تقریباً آدھی بوری ہم نے اس کے نیچے ڈال دینی ہے، پھر یہ ہانڈی رکھنی ہے، اس کے بعد آدھی بوری اس کے اوپر ڈالیں گے۔ جی یہ دیکھیں ہم نے ابھی آدھی بوری اس کے نیچے ڈال دی ہے، اب ہم اس کے اوپر ہانڈی جو ہے وہ رکھ دیں گے۔ آرام سے آپ نے یہ ہانڈی اس کے اندر رکھ دینی ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے ہم نے اور سائڈوں سے بھی اوبلے ڈال دیں گے۔ آرام سے پہلے اس کی سائڈوں میں اوپلے ڈال دینے ہیں، چاروں طرف اوپلے آپ اچھی طرح سے ڈال دیں، پھر اوپر اوپلے ڈال کے اس گڑھے کو بھر دیں۔ جی یہ دیکھیں ابھی گڑھا مکمل بھر چکا ہے، ہم نے سارے اوپلے اس کے اندر ڈال دیے ہیں۔ اب ہمیں اس میں آگ لگانی ہے، دیکھیں بھائی آگ لگا رہا ہے، اس میں اچھی طرح سے آگ لگا دیں گے۔ جی یہ دیکھیں اوپلوں کو آگ لگ چکی ہے، آگ ہم نے لگا دی ہے، آہستہ آہستہ آگ لگ رہی ہے۔ جی یہ ابھی آگ لگ چکی ہے، تقریباً ابھی مغرب کا وقت ہے، ہم نے یہ آگ لگائی ہے، ابھی آہستہ آہستہ آگ چلتی رہے گی، اور ہم اس آگ کو صبح نکالیں گے۔ یہ سارے جو اوپلے ہیں جل جائیں گے، اور صبح تک یہ آگ بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جب یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی تب ہم نے اس ہانڈی کو نکالنا ہے، گرم آگ میں کبھی بھی نہیں نکالنا۔ ابھی آگ لگ چکی ہے، آہستہ آہستہ سارے اوپلے جل جائیں گے، صبح تک یہ مکمل ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم اسے ہانڈی کو صبح نکالیں گے۔ ابھی ویڈیو بھی تقریباً لمبی ہو گئی ہے، اس ویڈیو کو ہم 2 پارٹ میں کریں گے، ابھی ایک پارٹ یہ ہے اور دوسرا پارٹ جو ہے صبح کو ریکارڈ کیا جائے گا۔